کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا، مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کا عشق کی باتیں۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک جل شانہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 24 میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ تم فرماؤ، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے رشتہ داروں سے ترک تعلق کے بارے میں کلام کیا، آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ پاک اپنا حکم لائے، اور اللہ پاک مشرکین سے موالات کے معاملے میں نافرمانی کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ میں واضح کر دیا گیا کہ اللہ پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو عزیز نہ رکھا جائے، یعنی رشتے وہ گن گن کے بیان کیے، یعنی وہ فطرتی طور پر انسان کو جن رشتوں سے محبت ہوتی ہے، ماں باپ سے، اولاد سے، پھر بھائی ہیں، پھر رشتہ دار ہیں، پھر انسان کا مکان ہے، انسان کی تجارت ہے، سودا ہے، ان تمام چیزوں سے پیارا کسے ہونا چاہیے یہ واضح کر دیا گیا، حب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ پیاری ہو گئی، تو یہ اس کے بعد تنبیہ ہے، اس کے بعد وعید ہے۔ فرمایا کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ تین چیزیں بیان کر کے اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیاری یہ چیزیں اگر ہو گئیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر راستہ دیکھو کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ یعنی یہ تنبیہ بھی کر دی گئی، اور یہ آیت کریمہ اس کے بارے میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ محبت کے لازم ہونے، فرض اور اہم چیز ہونے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس محبت کے اصل مستحق ہونے کے بارے میں یہ آیت کریمہ ترغیب، تنبیہ اور دلیل و حجت ہونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ جس نے اپنی آل اولاد اور مال کی محبت کو اللہ پاک اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے زیادہ سمجھا،
اس آیت میں اللہ پاک نے اسے سخت تنبیہ کی ہے اور ایسوں کو ڈراتے ہوئے فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنے والوں کے انداز دنیا والوں سے نرالے اور جدا ہوتے ہیں۔ محبت کرنے والوں کی ادائیں نرالی ہوتی ہیں، ان کے انداز، ان کے طور طریقے الگ ہو جاتے ہیں دنیا والوں سے۔ عام لوگوں کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ رہی ہوتی، عام لوگ اس کو دیوانگی سمجھ رہے ہوتے ہیں، عام لوگ اس کو نادانی بعض اوقات معاذ اللہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جب عشق والوں کی باتیں ہم کرتے ہیں، جب عشق کی باتیں کرتے ہیں، تو عاشق اکبر، جانشین مصطفیٰ، خلیفہ اول، وزیر رسول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں بھی بڑی کمال کی باتیں ہیں۔ یعنی وہ عشق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کو نصیب ہوا، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے بالغ مردوں میں ایمان لانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور پھر ایمان قبول کرنے کے بعد آپ کا انداز کیا تھا؟ اپنی جان سے بڑھ کر مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے گھر بار سے بڑھ کر، اپنی ہر شے سے بڑھ کر محبت، اور یہ محبت کی اصل یہی چیز ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسی محبت تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ اس واقعے سے اس کو سمجھیے کہ ابتدائی اسلام میں جب صحابہ کرام کی تعداد 38 یعنی 38 ہو گئی، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان و اظہار اسلام کے لیے اجازت مانگی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر ابھی منع کر دیا کہ ابھی ہم تعداد میں کم ہیں، لیکن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اصرار پر اجازت دے دی۔ پھر ہر شخص اپنے خاندان کو اسلام کی دعوت پیش کرنے لگا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ مشرکین مکہ نے جب مسلمانوں کو کھلم کھلا دعوت اسلام دیتے دیکھا تو ان کا خون کھول اٹھا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری طرح مارا اور انہیں پاؤں سے روندا، حتیٰ کہ عتبہ بن ربیعہ آپ کے قریب آئے اور اپنے ناپاک جوتے آپ کے مبارک چہرے پر مارنے لگا اور آپ کے پیٹ پر چڑھ کر اچھل کود کرنے لگا، اور آپ کو مار مار کر اتنا زخمی کر دیا کہ آپ کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کے قبیلے والوں کو پتہ چلا، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور مشرکین کو کہا کہ یہاں ان سے دور ہو جاؤ، اور آپ کو اٹھا کے گھر لے گئے۔ آپ کی تشویشناک حالت دیکھ کر انہیں ایسا لگا کہ آپ زندہ نہ رہ پائیں گے، اتنا آپ کو مارا، اتنی اذیت دی گئی۔ اس لیے آپ کے قبیلے کے نوجوانوں نے بیت اللہ میں آ کر اعلان کیا کہ اگر ابوبکر زندہ نہ رہے تو ہم ان کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو ضرور قتل کریں گے۔ یہ اعلان کر کے وہ دوبارہ آپ کے پاس آ گئے۔ بالآخر دن کے آخری حصے میں آپ کو جب ہوش آیا، جب قبیلے والوں نے آپ سے خیریت دریافت کی، تو آپ کی زبان سے سب سے پہلا جملہ جو نکلا، انتہائی وہ زخمی حالت میں، انتہائی تکلیف کی حالت میں، اور بے ہوشی سے جب ہوش میں آئے، فرسٹ ورڈ، پہلا جملہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ یہ بات سن کر قبیلے کے کئی لوگ تو ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے کہ جس کی وجہ سے یہ سب ہوا، اتنی تکلیف اٹھائی، اتنی مار ان کو پڑی، اور ابھی تک انہی کا نام لے رہے ہیں۔ لوگوں نے آپ کی والدہ ام الخیر کو کہا کہ انہیں کچھ کھلائیں پلائیں۔ آپ کی والدہ جب کچھ کھلانے کے لیے کہتی تو آپ صرف ایک ہی جملہ کہتے، میں تو بے ہوش ہو گیا تھا۔
مجھے بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بعد میں کیا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ مجھے صرف ان کی خبر دو۔ یہ حالت دیکھ کر آپ کی والدہ کہنے لگی اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے کہا ام جمیل بنت خطاب یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن جو اس وقت مسلمان ہو چکی ہوئی تھی، ان کے پاس جاؤں، ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کے بارے میں پوچھیں۔ تو آپ کی والدہ ام جمیل کے پاس آئیں اور کہا میرا بیٹا ابو بکر آپ سے اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ کیسے ہیں۔ اچھا، ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام لا چکی تھیں، کیونکہ انہیں ابھی اسلام خفیہ رکھنے کا حکم تھا، اس لیے انہوں نے کہا میں تو نہیں جانتی، ہاں اگر آپ کہیں تو میں آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے کے پاس چلتی ہوں۔ دونوں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ بی بی ام جمیل آپ کو زخمی اور نڈال دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ آپ نے ان سے یہی پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہیں؟ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کے بارے میں جب بتایا تو آپ نے کہا خدا کی قسم میں اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود نہ دیکھ لوں۔ یعنی یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے عشق کا کیا کمال رتبہ اور درجہ تھا۔ یعنی اس وقت بھی اپنی جان، اپنے زخموں، اپنی تکلیف، اپنے درد کا احساس نہیں ہے، فکر ہے تو اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر ہے، ان کو دیکھنے کی، ان کی بارگاہ میں حاضری کی، ان کو دیکھے بغیر میں کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا۔ یعنی یہ کس جب وہ رتبے پر تھے اس کے، آپ اس واقعے سے آپ امیجن کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارا دے کر اٹھا کر لایا گیا، یعنی چلنے پھرنے سے بھی جو ہے وہ آپ اس قدر زخمی ہو چکے تھے کہ آپ چل پھر بھی نہیں پا رہے تھے، خود سے سہارا دے کر لایا گیا۔ اور جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عاشق زار کو دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آگے بڑھ کر انہیں تھام لیا اور انہیں بوسے لینے لگے۔ آپ کو زخمی دیکھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی رقت طاری ہوئی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں ٹھیک ہوں، بس چہرہ تھوڑا زخمی ہو گیا ہے۔ یعنی یہ غور کریں آپ کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پریشانی بھی نہیں دیکھی جا رہی کہ حضور میری طبیعت کو دیکھ کر رو پڑے ہیں، میری حالت کو دیکھ کر اشکبار ہو گئے، نہیں آقا میں ٹھیک ہوں، بس چہرہ تھوڑا زخمی ہو گیا ہے۔ کیا کمال کا عشق تھا، کیا کمال کی محبت تھی۔ یہ ایک واقعہ ہے، لیکن اس واقعے میں یہ عاشق اکبر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے عشق کا کمال اظہار ہے۔ اور زخم اتنے ہیں، بدن زخموں سے چور چور ہے، چہرہ زخمی ہے، اور قبیلہ ناراض ہو رہا ہے، گھر والے پریشان ہیں، لیکن کسی کی پرواہ کیے بغیر بس ایک ہی جملہ ہے، مجھے بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں۔ یعنی یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کی باتیں ہیں کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں تشریف فرمائے تو مشرکین نے آپ کو گھیر کر سوالات پوچھنے شروع کیے، آپ سے جو پوچھتے آپ سچ بیان کر دیتے، تو وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو مارنے لگے، معاذ اللہ تکلیفیں دینے لگے۔ اور ایک شخص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس دوڑتا ہوا آیا، بتایا کہ تمہارے دوست کو مشرکین تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ آپ دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے، دیکھا کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا ہوا ہے اور آپ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ آپ نے آتے ہی فرمایا ارے او بدبختو، مر جاؤ تم لوگ، ان کا یہی قصور ہے کہ یہ کہتے کہ میرا رب صرف اللہ ہے، اس لیے تم ان کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ بس اتنا کہنا تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا اتنا مارا۔ تو حضرت اسما فرماتی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ واپس آئے تو آپ کے زخموں کا یہ حال تھا کہ آپ کے سر مبارک پر کہیں ہاتھ لگایا جاتا تو آپ کی زلفوں کے بال اکھڑ کر ہاتھ میں آ جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اے رب ذوالجلال والاکرام، تو بڑی برکتوں والا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت، عشق الہی کی کیفیت دیکھیں
عشق رسول کی کیفیت دیکھیں، صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اپنی جان سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کئی موقع پہ نظر آیا۔ ہجرت کا موقع، اپنا گھر چھوڑنا، اپنا وطن چھوڑنا، کاروبار کو چھوڑ کر، سب چھوڑ کر اللہ کی راہ میں ہجرت کر جانا، اور پھر غلاموں کو خریدنے کا وقت آیا، بڑے مہنگے مہنگے غلام خرید کر آزاد کیے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کی تعریف فرمائی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ جو بڑا متقی ہے وہ آگ سے دور رکھا جائے گا، جو تزکیے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا قیمتی مال خرچ کر کر کے غلام آزاد کیے خرید کر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی قیمت دے کر آپ نے آزاد کیا خرید کر۔ یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر عشق اور محبت کرنے والے۔ اللہ اور اس کے محبوب سے جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کے پھر انداز جدا ہو جاتے ہیں۔ کلدہ بن امیہ کافر نے تانا مارا تھا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرانا پھٹا ہوا لباس دیکھ کے، اور کہا تھا کہ اے ابوبکر تم بڑے خسارے میں چلے گئے، تمہارے پاس اتنا مال تھا، تم تو بڑے سمجھدار تاجر تھے، تم تو بڑے دانا تاجر تھے، تم تو بڑے جو وہ کمال کا سودا کرتے تھے، کیسے سودے کو ہاتھ ہی نہیں ڈالتے تھے جس میں نقصان ہو، اتنے منفعت والی تم تجارت کرتے تھے، اتنا تم پروفٹ والا کام کیا کرتے تھے، یہ تم نے کیا کیا؟ اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر تم نے انویسٹمنٹ کی، تم نے خرچ کیا، اس کے بدلے تمہیں ملا کیا؟ امیروں کی دوستی کے بدلے غریبوں کی دوستی، بہترین کھانے اور لباس کے بدلے پھٹے ہوئے کپڑے اور یہ سوکھی روٹیاں، تم خسارے میں چلے گئے۔ رب کائنات جل شانہ نے کلدہ بن امیہ کے اس تانے اور اس طنز کا جواب دیا، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پوری سورت نازل فرما دی کہ جو کہتا ہے کہ ابوبکر خسارے میں، اللہ نے فرمایا مجھے عصر کی قسم، محبوب کے دور مقدس کی قسم، زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور آپس میں حق بات اور صبر کی تاکید و تلقین کرنے والے بن گئے۔ یعنی میرے محبوب کے غلام گھاٹے میں نہیں ہے، یہ عاشقان رسول خسارے میں نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے خسارے میں نہیں ہے، ان کا لمحہ لمحہ رب کے قرب کی طرف جا رہا ہے، مولا کے وصال کی طرف جا رہا ہے، وصل مولا کے قریب ہو رہے ہیں۔ زندگی کی سانسیں کم ہونا بھی ان کا خسارہ نہیں ہے، کیونکہ جتنی سانسیں ان کی کم ہو رہی ہے یہ جنت کے قریب ہو رہے ہیں، یہ وصل مولا کے قریب ہو رہے ہیں، یہ لقائے الہی کے قریب ہو رہے ہیں۔ تو ان کا خسارہ کسی طرح سے بھی نہیں ہے کہ اصل راس المال ان کی اگر سانسیں بھی کم ہو رہی ہیں نا، تو وہ بھی ان کو اللہ پاک کی رضا، جنت اور رب تعالیٰ کے دیدار کے قریب کر رہی ہیں۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہر شے سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر کے دکھائی کہ عشق والے ایسے جیا کرتے ہیں۔ تبوک کا موقع آیا، اپنے گھر کا سارا مال لا کر قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اس وقت جب پوچھا گیا کہ ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو کیا جواب تھا؟ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ گھر کا سارا مال، سارا سامان لا کے پیش کر دیا ہے، کچھ بھی تو پاس نہیں رکھا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اللہ کی ذات پر اس قدر توکل، اور یہ محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظارے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں ایک بار نہیں کئی بار دیکھے گئے۔ ہجرت سے پہلے بھی، ہجرت کے دوران بھی، ہجرت کے بعد بھی، اور غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، غزوہ حنین ہو، سفر ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کے منظر نظر آتے۔ غار ثور کا منظر کسے یاد نہیں کہ جب غار ثور میں آپ پہلے اندر غار کے اندر جا رہے ہیں۔ آپ مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے غار ثور کی زیارت کی ہے، اللہ پاک پھر نصیب کرے، اور جو نہیں ابھی تک جا سکے اللہ ان کو بھی نصیب کرے۔ غار ثور پہ آپ حاضری دیں گے۔ غار ثور وہ ایک کوئی کمرہ نہیں ہے، وہ کوئی باقاعدہ کوئی روم بنا ہوا نہیں ہے، وہ چند پتھر ملے ہوئے ہیں پہاڑ کے جن میں وہ ایک غار بنی ہوئی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے اندر جاتے ہیں تاکہ کوئی چیز اگر نقصان پہنچائے تو اندھیرے میں مجھے تکلیف پہنچا لے۔
پھر سوراخ بند کرتے ہیں اور سوراخ بند کر کے پر اپنی ایڑی رکھ لیتے ہیں. سانپ ڈس رہا ہے، پتہ ہے سانپ ڈس رہا ہے، لیکن اپنی ایڑی نہیں ہٹاتے. کیوں؟ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سانپ تکلیف نہ پہنچا دے. اپنی جان سے بڑھ کر پیار کر کے دکھایا. جب غزوہ احد میں لوگ حملے کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنا سینہ لے کے سامنے آتے تھے. جنگوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قرب میں رہنے والے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ہم میں سب سے بہادر وہ ہوتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں رہے. وہ کفار کے سب سے زیادہ حملوں کا ادھر ہی رخ ہوا کرتا تھا. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں یوں جان لے کر حاضر رہتے تھے. مال قربان کیا، وطن قربان کیا اور جان نچھاور کرنے کو تیار. اور اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ جب غزوہ بدر کے بعد آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر مسلمان بعد میں ہوئے تو ایک دن بتایا کہ آپ میرے نشانے پہ آ گئے تھے تو میں نے چھوڑ دیا کہ میرا باپ ہے. آپ نے فرمایا تم نے چھوڑ دیا، اگر واللہ میرے نشانے پر تم آ جاتے تو میں یہ نہ دیکھتا کہ ابو بکر کا بیٹا ہے، میں دیکھتا کہ میرے محبوب سے لڑنے کے لیے آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہر شے سے بڑھ کر پیار کر کے دکھایا. اور اتباع میں، اطاعت میں، فرما برداری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یوں زندگی بسر کی. اور پھر وصال کے وقت بھی چادریں پوچھیں، وصال کا دن پیر کا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بھی موافقت کی فکر ہے کہ اس میں بھی موافقت ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ پیر کا دن اور پھر چادریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی. اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے، آپ کی اتباع میں زندگی بسر کرتے، آپ کی فرما برداری میں. پھر آپ کے خلیفہ بننے کے بعد کے جو آپ کے فیصلے ہیں ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق نظر آتا ہے، اللہ پاک کا عشق نظر آتا ہے. لوگ مشورہ دیں کہ اس وقت یہ یوں نہ کیا جائے، مشکل حالات ہیں، لیکن اس وقت عشق کا غلبہ ہے کہ میری جان اگر جنگلی درندے بھی میرے جسم کو نوچ کر لے جائیں ابو بکر وہی کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا ہے، مرضی ہے. میں شریعت کے جو وہ معاملے میں نرمی نہیں کر سکتا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمال درجے کی آپ کی محبت تھی. اور پھر کیوں نہ ہو محبت کا صلہ بھی پھر دنیا نے دیکھا کہ روضہ اطہر کا دروازہ کھول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس ان کو سلا لیا. وہ بھی کمال انداز تھا کہ جب لوگوں نے جا کر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جا کر اجازت مانگی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے روضہ پاک کا دروازہ کھول کے ان کو اپنے پاس بلا لیا. یہ کہتے ہیں نا کہ شان صدیق فاروق دا کی دساں جنہاں دا اللہ نے اچائے کیتا نشاں سبز گنبد دے اندر جیڑی بچدی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی. اللہ پاک ان عشق والوں کی باتوں کو سن کر ہمیں بھی سچا عشق رسول اور عشق خدا عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.